ماہواری کے تکلیف دہ دنوں کی وجہ اور ایسے طریقے جن سے آپ کو آرام مل سکتا ہے۔ ٹیبل آف کانٹینٹس۔ کیا آپ کو بھی ماہواری کا درد ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پری مینسٹرال سنڈروم (PMS), وانڈومیٹروسس، فائبرائڈز، کاپر IUD، پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز (PID), ایڈنومیوسس، سروائیکل سٹینوسس۔ آپ گھر میں اس کا کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کب ملاقات کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو بھی ماہواری کا درد ہوتا ہے؟ ماہواری اس وقت ہوتی ہے جب بچہ دانی مہینے میں ایک بار اپنی تہ بہاتی ہے۔ ماہواری کے دوران کچھ درد اور تکلیف معمول ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ درد جس کی وجہ سے آپ کام اور اسکول سے محروم ہو جاتے ہیں بالکل نارمل نہیں ہے۔ دردناک حیض کو ڈیسمینوریا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیسمینوریا کی دو اقسام ہیں، پرائمری اور سیکنڈری۔ پرائمری ڈیسمینوریا ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ماہواری سے پہلے اور دوران درد محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس معمول کی مدت ہے جو بعد میں زندگی میں تکلیف دہ ہو جاتی ہے تو یہ ثانوی ڈیسمینوریا ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت جو بچہ دانی یا دوسرے شرونی اعضاء کو متاثر کرتی ہے جیسے وانڈومیٹروسس یا یوٹرین فائبرائڈز اس کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دردناک ماہواری کی وجہ کی نشاندہی کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف تکلیف دہ ادوار ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ان خطرات میں شامل ہیں 20 سال سے کم عمر، تکلیف دہ ادوار کی خاندانی تاریخ ہونا، تمباکو نوشی، ماہواری کے ساتھ بھاری خون بہنا، بے ترتیب ادوار ہونا، کبھی بچہ نہیں ہوا، سال کی عمر سے پہلے بلوغت کو پہنچنا۔ دردناک ماہواری ایک بنیادی طبی حالت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے جیسے پری مینسٹرال سنڈروم (PMS). PMS ایک عام حالت ہے جو کہ حیض شروع ہونے سے 1 سے 2 ہفتوں پہلے جسم میں ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خون بہنے کے بعد علامات عام طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ وانڈومیٹروسس، شدید ادوار میں درد کی ایک عام وجہ یہ ایک تکلیف دہ طبی حالت ہے جس میں بچہ دانی کے استر سے خلیات جسم کے دوسرے حصوں میں بڑھتے ہیں، عام طور پر فیلوپین ٹیوبوں، بیضہ دانیوں اور شرونی پرت کے ٹشو پر۔ انڈومیٹراؤس ایک نسائی حالت ہے جس میں انڈومیٹریم نما ٹشو بچہ دانی کے باہر دوسرے ڈھانچے پر پایا جاتا ہے، بشمول بیضہ دانی، فیلوپین ٹیوب، مثانہ، شرونی فرش، اور زیادہ سنگین معاملات میں آنت، ڈایافرام، جگر، پھیپھڑوں اور یہاں تک کہ دماغ۔ غیر علاج شدہ وانڈومیٹروسس چپکنے، دائمی سوزش، چاکلیٹ سسٹ، خون سے بھرا ہوا سسٹ، اور اندرونی خون بہنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سب شرونی درد کو بڑھا سکتے ہیں۔ فائبرائڈز غیر کینسر والے ٹیومر ہیں جو بچہ دانی پر دباؤ ڈال سکتے ہیں یا غیر معمولی حیض اور درد کا سبب بن سکتے ہیں، حالانکہ وہ اکثر علامات پیدا نہیں کرتے۔ پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز (PID) بچہ دانی، فیلوپین ٹیوب یا بیضہ دانی کا انفیکشن ہے جو اکثر جنسی طور پر منتقل ہونے والے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جو تولیدی اعضاء کی سوزش اور درد کا سبب بنتا ہے۔ شرونی سوزش کی بیماری خواتین کی تولیدی نالی کا انفیکشن ہے جو عام طور پر علاج نہ ہونے والے جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایڈنومیوسس، یہ ایک بہت کم ہونے والی حالت ہے جس میں بچہ دانی کی پرت بچہ دانی کی پٹھوں کی دیوار میں بڑھتی ہے جس سے سوزش، دباؤ اور درد ہوتا ہے۔ یہ طویل یا بھاری ادوار کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایڈنومیوسس عام طور پر 30 سال سے زائد عمر کی خواتین میں دیکھا جاتا ہے جن کے پہلے ہی بچے ہو چکے ہیں، تاہم یہ نوعمروں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ سروائیکل سٹینوسس، سروائیکل سٹینوسس ایک بہت کم نظر آنے والی حالت ہے جس میں گریوا اتنا چھوٹا تنگ ہوتا ہے کہ یہ ماہواری کے بہاؤ کو سست کر دیتا ہے جس سے بچہ دانی کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے جو درد کا باعث بنتا ہے۔ ماہواری کے درد جس کی وضاحت ساختی خرابی یا تولیدی حالت سے نہیں ہو سکتی، جسے پرائمری ڈیسمینوریا بھی کہا جاتا ہے،
تقریباً نصف حیض والی خواتین میں کسی نہ کسی موقع پر ہوتی ہے۔ ماہر امراض نسواں اور امراض نسواں کی امریکی کانگریس کے مطابق یہ درد پروسٹاگلینڈنس کی بڑھتی ہوئی یا غیر متوازن سطح کی وجہ سے ہوتے او ہارمون نما فیٹی ایسڈ جو اس دوران بچہ دانی کو سکڑنے کی تحریک دیتے ہیں۔ پروسٹاگلینڈن کی سطح میں تبدیلی زیادہ شدید اور بار بار یوٹیرن سکڑنے کا سبب بن سکتی ہے، قریبی خون کی وریدوں کو سکڑ سکتی ہے اور بچہ دانی میں آکسیجن کاٹ سکتی ہے۔ اس طرح تکلیف دہ درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ اب گھر میں اس کا کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں؟ گھریلو علاج دردناک ماہواری کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ گھر میں آزمانے کی چیزوں کی اقسام میں شامل ہیں: اپنے پیٹ کی مالش کرنا، گرم غسل کرنا، باقاعدہ جسمانی ورزش کرنا، ہلکا پھلکا غذائیت سے بھرپور کھانا، آرام کی تکنیک یوگا کی مشق کرنا، وٹامن اور سپلیمنٹس لینا جیسے وٹامن B6، وٹامن B1، وٹامن ای، ومیگا 3 فیٹی ایسڈ، کیلشیم، میگنیشیم۔ اپنی ٹانگیں اٹھانا، اپنے گھٹنوں کے ساتھ جھکنا، نمک، کیفین اور چینی کی مقدار کو کم کرنا تاکہ سوزش سے بچ سکے۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کب ملاقات کرنی چاہیے؟ اگر ماہواری کا درد ہر مہینے بنیادی کاموں کو انجام دینے کی آپ کی صلاحیت میں مداخلت کر رہا ہے تو یہ وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ماہر امراض نسواں سے بات کریں۔ اگر آپ کو انفیکشن کی علامات ہیں تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔ بخار، شدید شرونی درد، اچانک درد ہونا، خاص طور پر اگر آپ حاملہ ہو، وہ ضروری ہے۔ ٹیم پون کیا ہے؟ ٹیم پون کا استعمال ماہواری کے دوران خون کو جذب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سینیٹری پیڈز کی طرح روئی سے بنے ہوتے ہیں جو اندام نہانی سے نکلنے والے خون اور سیال کو جمع کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ٹیم پون کو صرف خون کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ اندام نہانی سے خارج ہونے والے مادہ کے لیے۔ زیادہ تر ٹیم پون گتے یا پلاسٹک سے بنے ایپلیکیٹرز کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ ایپلیکیٹرز کاٹن کے ٹیم پون کو گھیر لیتے ہیں اور اسے اندام نہانی میں داخل کرنا آسان بناتے ہیں۔ ٹیم پون کا جاذب مواد پلاسٹک گتے کے ایپلیکیٹر کے کھلے سرے کے قریب نوک پر اندر موجود ہوتا ہے۔ ایپلیکیٹر عام طور پر 2 ٹیوبوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹیم پون میں ایک بیرونی بیرل ہوتا ہے جس میں ٹیم پون ہوتا ہے اور ایک اندرونی پتلی ٹیوب ہوتی ہے جو ٹیم پون کو اندام نہانی میں دھکیلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک بار اسے اندر ڈالنے کے بعد ایک دھاگا جسم سے باہر پھیل جاتا ہے۔ اس دھاگے کو اندام نہانی سے نیچے لٹکا ہوا نظر آنا چاہیے تاکہ جب اسے نکالنا ہو تو آسانی سے نکالا جا سکے۔ ایک دفعہ ٹیم پون اندر چلا جائے تو آپ ایپلیکیٹر کو نکال کے پھینک سکتے ہیں۔ ٹیم پون ایپلیکیٹر کے بغیر بھی دستیاب ہوتے ہیں لیکن ان کو استعمال کرنا اور اندر ڈالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے نوجوان لڑکیوں اور نوعمروں کو عام طور پر ایپلیکیٹر کے ساتھ ٹیم پون استعمال کرنا آسان لگتا ہے جب وہ اپنی ماہواری شروع کرتے ہیں۔ ٹیم پون مختلف شکلوں اور سائز میں مختلف خون کے لیول کو جذب کے ساتھ آتے ہیں جیسے لائٹ، ریگولر اور سپر۔ سب سے کم ہلکی جاذبیت کا استعمال کرنا بہتر ہے جو آپ کے لیے چند گھنٹے جاری رہے۔ ٹیم پون 6 سے 8 گرام تک خون کو جذب کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے بہاؤ پر منحصر ہے، ضائع ہونے والے خون کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے اور اس طرح اب جو ٹیم پون استعمال کرتے ہیں اس کا سائز تبدیل ہو جاتا ہے۔